اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ او یا لما جب اصابتکم اصابہ یصیبو مصیبتاً جب تم مصیبت میں مبتلا ہوئے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مصیبتن کا کلمہ، عربی زبان میں گولتے کے ساتھ ہے، ہم کھلی تے کے ساتھ مصیبت لکھتے ہیں۔ اصابہ وہ مبتلا ہوا، مصیبتن مصیبت میں، کسی مصیبت۔ ولما اصابت کو مصیبت جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت، قد اصبتم قد یقیناً، اصبتم تم نے مبتلا کیا، تم نے مصیبت میں مبتلا کر دیا، مثلیہا، مثل کہتے ہیں مثال کی طرح، کی مانند، اس جیسے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، لیکن اصل میں یہ کلمہ تھا مثلینی، مثلین کے یا کے بعد نون، دو مثالیں، یعنی اگر تم نے ایک گناہ دوسروں نے تمہیں نقصان پہنچایا تھا، تم نے انہیں دو گنا نقصان پہنچایا تھا۔ وہ نون جو ہے ضمیر لگنے کی وجہ سے، ہا ایک ضمیر ہے، ضمیر لگنے کی وجہ سے وہ حذف ہو گیا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کہیں پر بھی واو الف واو نون یا نون یا مثنیٰ کی علامتیں الف الف نون یا نون آئیں، ان کا جو دوسرا حرف ہوتا ہے، جس طرح یا نون کے بعد نون، واو نون کے بعد نون، واو الف کے بعد الف، یہ جو دوسرا حرف ہوتا ہے، ضمیر لگتے ہی وہ حذف ہو جاتا ہے۔ مثلیہا، دو مثالیں اس کی۔ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آن پڑی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ کل کہا، تم اردو کا کلمہ، تم قول سے ہے، ہمارے زبان کا کلمہ ہے قول سے، انا کہاں سے ہے، ھذا یہ کہاں سے آ گئی۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اور جب تم پر مصیبت آن پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی۔ قل، اے نبی معظم انہیں کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، ہوا یہ جو تم مبتلا ہو گئے ہو، یہ جو مصیبت تم پر آ گئی تھی، من عند انفسکم، عند پاس، قریب، نزدیک کے لیے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں من کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، من جانب، اور عند کا مطلب بھی جس طرح ٹکٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے عند الطلب دکھائیں، جس وقت کوئی طلب کرے اس وقت دکھائیں، پاس، قریب، نزدیک، زمانے کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے کوئی قریب ہو تو اس کے لیے عند کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ من عند انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کے سے۔ قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی محترم یہ جو کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، انہیں کہا تمہارے اپنے نفسوں کی کمائی ہے، تمہارے نفس کی وجہ سے، تمہاری جانوں کی، تمہارے اپنے آپ کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ علی کل شیء، اللہ پر، کل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں تمام کے معنوں میں، سارے کے معنوں میں، شیء، اردو پنجابی سب زبانوں میں یہ کلمہ شیء استعمال ہوتا ہے، چیز کے لیے کہتے ہیں، تھوڑی سی چیز، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قادر کا کلمہ اور قدیر کا کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قدیر کا کلمہ فاعلن کے وزن پر ہے، یعنی وہ ازل سے ابد قدرت رکھنے والے ہیں
اور یہ قدرت کسی کی دی ہوئی نہیں، وہ ان کی ذاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام